ایک لمبے عرصے کے بعد آپ کے سامنے دوبارہ پھر سے حاضر ہوں۔ کچھ روز پہلے میری طبیعت جو تھی وہ ٹھیک نہیں تھی، مجھے بخار تھا اور میں کام میں بھی بزی تھا، تو ان دونوں کے چلتے ہوئے ایسا ممکن نہ ہو پایا کہ میں آپ کے لیے مسلسل ویڈیوز کو اپلوڈ کرتا۔ لیکن اب الحمدللہ میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے اور اب میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے لیے مسلسل ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کرتا رہوں۔ دوستو، انگریزی زبان کا ایک الفاظ ہے کینابل۔ کینابل کے لیے ایک اور الفاظ بھی استعمال ہوتا ہے، مین ایٹر، جس کو ہم عام زبان میں آدم خور بھی کہتے ہیں۔ آدم خور یا کینابل ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو انسان ہو کر دوسرے انسان کا ماंس، دوسرے انسان کا گوشت کھاتا ہے، اور ایسا انسان جو انسان ہو کر دوسرے انسان کا گوشت یا ماंس کھاتا ہے، اس کو ایک بیماری لگ جاتی ہے جس کو کینابلزم کہتے ہیں۔ اب کینابلزم کے سمٹم کیا ہیں؟ جس بھی انسان کو یہ بیماری لگتی ہے کینابلزم، اس کے سمٹم ہیں اس کے ہاتھ جو ہیں وہ کانپنے شروع ہو جاتے ہیں، اس کی یادداشت آہستہ آہستہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے جوڑوں میں پین شروع ہو جاتا ہے، اور یہ بیماری اتنی تیزی سے بڑھتی ہے کہ آخر کار انسان کی موت ہو جاتی ہے۔ اب یہاں سے میں آپ کو قرآن کے چیپٹر نمبر 49 کی طرف لے کر کے چلتا ہوں، اور اس کی آیت نمبر 12، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چگلی کرنا ایسا ہے جیسے تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لو۔ اب یہ جو چگلی کرنا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ کینابل ہے، جیسے وہ آدم خور ہے، اور جیسے اس کو کینابلزم بیماری لگتی ہے ایسے ہی چگلی کرنے والے کو کینابلزم بیماری لگتی ہے۔ چگلی کرنے والے کے بھی ہاتھ کانپنے لگ جاتے ہیں، اس کی یادداشت کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے جوائنٹس میں پین ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو آپ مسلسل ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ میرے تو جی جوائنٹس میں بڑا درد ہو رہا ہے، میری تو جی بازوؤں میں بڑا درد ہے، میرے تو جی جوڑوں میں بڑا درد ہے، آپ دیکھیں کہیں آپ چگلی تو نہیں کرتے؟ ایک دوسرے کی پیٹھ کے پیچھے آپ برائی تو نہیں کرتے؟ اگر آپ ایسا کرتے ہیں آپ باز آ جائیں۔ اس بیماری سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور دوسرے نمبر کے اوپر آپ نے جس کی برائی کی ہے اس سے آپ معافی مانگیں، اس کے دل میں آپ نے محبت پیدا کرنی ہے، ورنہ یہ جو آپ کے جوڑوں کا درد ہے، یہ جو آپ کی یادداشت کا آہستہ آہستہ کم ہونا ہے، اور آپ کے جسم کا کانپنا ہے، آپ کے ہاتھوں کا کانپنا ہے، یہ کم نہیں ہوگا، یہ کم نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے ہم نے اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ آپ کو یہاں میں ایک بڑے راز والی بات بتاتا ہوں۔ یہ جو ہم وظیفے پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، یہ جو بار بار ہمیں ذکر بتائے جاتے ہیں، وظیفے بتائے جاتے ہیں، یہ جو ہم بار بار منتر جاپتے ہیں، ہندی میں اگر بولوں تو میں، یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے تاکہ ہم اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کر لیں، زبان کے اوپر کنٹرول کر لیں، تاکہ ہمارا جو انٹرسٹ ہے وہ خدا کی طرف ہو جائے، ہم اس کی طرف ہمارا دھیان چلا جائے۔ یہ جو بیماریاں آج پنپ رہی ہیں بڑی تیزی سے، اس کی مین وجہ ہماری یہ زبان ہے۔ اگر ہم اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کر لیں، ہم بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، ہم بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ بہت سی بیماریوں کی جڑ 90% جو بیماریاں ہمیں لگتی ہیں ان کی جڑ ہماری زبان ہے۔ یہ میں نے آپ کو مین چیز بتا دی ہے۔ اگر ہم نے بیماریوں سے بچنا ہے، ہم نے اس کے اوپر کنٹرول رکھنا ہے، ہم نے زبان کے اوپر کنٹرول رکھنا ہے، ہم نے حلال کی طرف جانا ہے، حرام کی طرف نہیں جانا، بالکل ہم نے حرام کی طرف نہیں جانا۔ یہ بات ہم نے
پکا اپنے آپ کو سمجھا لینی ہے کہ میں نے حرام کی طرف نہیں جانا، حلال کی طرف جانا ہے، حلال کی طرف، جس کے اوپر میرا حق ہے، جو مجھے محنت سے ملے گا بس وہی میرا ہے، بس بات ختم۔ اس کے بعد جو میرے لیے اللہ کرے میرے لیے بہتر ہے۔ بس اپنے آپ کو خدا کے یہاں سرنڈر کر دیجئے۔ میں آپ کو یہ بات کنفرم بتاتا ہوں، آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آپ اس دنیا کے بعد والی دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔